معزز سامعین و ناظرین، سراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے یوم دفاع پاکستان۔ یہ ٹاپک یوم دفاع پاکستان 6 سپٹمبر 1965 کی یاد دلاتا ہے، جس دن ہمارے تینوں مسلح افواج کے نوجوانوں نے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اقوام پاکستان کے افراد، اس میں بسنے والے باشندے، اس میں بسنے والے لوگ، ان کے اندر ایک جذبہ دیدنی تھا۔ وہ اپنے اس جذبے کے تحت اپنے ان مسلح افواج کے نوجوانوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے سرحدوں پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے راشن تک جو وہ لے کے گئے، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ہر اس بندے نے جو اس ملک کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اس نے پاکستانی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اپنے سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1965 کی جنگ جو تھی وہ پاکستان نے جیتی۔ لیکن اس جنگ میں کیا ہوا؟ اس جنگ میں بھارت کے جو کیا عزائم تھے، اور ہمارے مسلح افواج کے جوانوں نے، جن میں بڑے نامور میجر عزیز بھٹی کا نام آتا ہے، جنہوں نے لاہور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور سیالکوٹ چونڈا کے محاذ پر جو انڈیا نے ایک بڑی جنگ ٹینکوں سے ایک محاذ کھولا تھا، اس کے اوپر ہمارے بے شمار شہریوں نے بھی قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج کی دن وہ جوانوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اور ہم دوبارہ اپنے اسی عزم، ہمت اور حوصلے کے تحت ہمیں آگے بڑھنے کی ایک امید دکھاتا ہے یہ دن، اور اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کی اس قربانی کو یاد رکھنے کے لیے یہ دن جو ہے ہمیں ہر سال 6 سپٹمبر جو ہے وہ 1965 کی جنگ کا دن جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے کس طرح قربانیاں پیش کی تھیں اپنی اس قوم کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے۔ ان کی یہ محبت کس قدر دیدنی تھی، یہ دن جو ہے یہ اسی کی یاد دلاتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ جو 1965 کی یاد دلاتا ہے اس دن کیا ہوا تھا، آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس دن ہمارے جوانوں نے کس طرح اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے اور یہ کیسے ہوا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایسے ساتھیوں سے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کو اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری اور دفاعی تاریخ کا بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ یہ دن جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کے مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارت کے ناپاک عزائم اور غیر اخلاقی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا بہادری اور بے مثال جرأت کے ساتھ دفاع کیا۔ اس مشکل وقت میں جو غیور اور بہادر پاکستانی عوام نے جو اپنی مسلح افواج کے ساتھ محبت اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، وہ قابل ستائش تھا۔ معزز سامعین، ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک سرزمین پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جنگ افسانوی خیالات اور محض ہتھیاروں سے نہیں بلکہ غیرت، جذبات اور قوت ایمانی سے جیتی جاتی ہے۔ اسی 17 روزہ اس تاریخی جنگ میں اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو ذلت امیز پسپائی اور شکست پر مجبور کر کے پوری دنیا میں اس کا گھمنڈ اور تکبر
خاک میں ملا دیا۔ ہماری پاکستان کی بہادر بحری اور فضائی افواج اور پوری قوم یکجان ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ کوئی بھی قوم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتی۔ دفاع جتنا مضبوط ہو، قوم بھی اتنی ہی شاندار اور مضبوط ہوتی ہے۔ 1965 میں پاکستانی قوم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہر قوم کا ایک 6 ستمبر ہوتا ہے جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت اور مثال دنیا میں قائم کرتا ہے۔ ہم نے 1965 میں اپنی قوت و ہمت اور زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ اس جنگ میں جو عظیم مثالیں ہمارے بہادر جوانوں نے قائم کی، وہ دنیا کے لیے اور نئی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت ہر شخص اپنے طریقہ سے جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا یا افواج کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم تھا۔ لوگ کھانے تیار کروا کر بارڈرز تک بھجوانے کی کوشش کرتے تھے۔ جس کے پاس جو اسلحہ تھا لے کر سرحدوں کی حفاظت اور فوج کا ساتھ دینے کے لیے نکل رہا تھا، اور ہر شہر میں جگہ جگہ زخمی جوانوں کے لیے خون کے عطیات دیے جا رہے تھے۔ اور جب آسمان میں جہازوں کا مقابلہ ہوتا تو لوگ گھروں میں اپنی چھتوں کے پر چڑھ کر اپنے جوانوں کو داد دیتے تھے۔ اور اس وقت میڈیا بھی غیرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور جوانوں کو اپنی آوازوں کے ذریعے جوش و جذبہ دلا رہے تھے، اور ترانے اور ملی نغمے نشر کیے جا رہے تھے۔ جب لاہور پر بم گرانے انڈیا کے طیارے آتے تو ملت اسلامیہ پاکستان کے شاہین ان کا پیچھا کرتے تھے، اور لاہور کے رہائشی لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے اور دشمن کے طیاروں پر جو ہاتھ میں آتا پھینکنے کی کوشش کرتے، اور پورا شہر نعرہ تکبیر سے گونجنے لگ جاتا۔ گویا میلے جیسا سماں تھا۔ جب ہمارے شاہین دشمن کے طیاروں کو مار گراتے تو لوگوں کا جوش و خروش کو سمجھنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے میچوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میچ کھیل ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے۔ شاید ہندوستانی بھول رہے ہیں کہ اس وقت وہ سینکڑوں ٹینک گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور پاکستان کی اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کی بندرگاہوں کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا تھا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصے میں اپنی پناہ گاہ سے آج ہمارا دشمن پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعض ایجنٹ اسے پکار رہے ہیں۔ یہ دشمن پاکستانی میں دہشت گردی بھی پھیلا رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی میں فرقہ واریت کو بھی ہوا دے رہا ہے۔ ہمارے درمیان صاحبان علم کی لا علمی اور تاریخ دانوں کی تاریخ دانی سے فائدہ اٹھانے کو مختلف ذرائع استعمال کر کے ہمارا اصلی دشمن بھارت ہمارے درمیان بے شمار قسم کے فسادات، جن میں لسانی ہے، علاقائی، سیاسی، صوبائی اور مذہبی تعصب کو پھیلا کر افراتفری، بدامنی اور دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، تاریخ انسانی نے ستمبر 1965 کو دیکھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ریکارڈ بنائے جو نہ اسے پہلے دنیا نے ایسے ریکارڈ دیکھے تھے اور نہ قیامت تک دیکھے گی۔ انشاءاللہ ایک غازی عالم صاحب نے 1 منٹ میں بھارت کے طیارے 5 طیارے مار گرائے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا اور نہ توڑ سکے گا۔ جب فوج اور عوام یکجا ہو جاتے ہیں تو عالم 1 منٹ میں دشمن کے جہاز گرا دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک جذبہ، قوت ایمانی اور پیچھے غیرت مند قوم کا ان کو پیچھے حوصلہ افزائی ان کے لیے ہوتی ہے، تو یقینی طور پر ایسی قوم شکست نہیں کھاتی، وہ فتح اور کامیابی ان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، شاید ہندوستان اپنی شکست بھول رہا ہے، تب ہی مودی اور اس کے حواریوں نے مختلف بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ مودی کی بلوچستان کے خلاف تقریر کا بلوچ عوام نے بھی جواب دیا، قابل تعریف ہے۔ کشمیر میں بھارت کے اوپر جو ظلم و ستم انڈیا نے ڈھائے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر قابل مذمت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت اور ان کو آزادی ضرور میسر ہوگی۔ اللہ ان کو اس اپنی جد و جہد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ پاکستان
ہر لحاظ سے انڈیا کے اس معاملے پر مذمت کرتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بہترین اور مضبوط اسٹریٹجک قوت رکھتا ہے، بس ضرورت ایک مضبوط دفاعی وزیر کی ہے، ایک مضبوط دفاعی سوچ کی ہے، جو ہمارے سیاستدانوں میں ہونی ضروری ہے، جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مودی کے منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہماری افواج جس حوصلہ و ہمت سے دہشت گردی اور آسائشوں سے نمٹ رہی ہے وہ قابل ستائش ہے، وہ خراج تحسین ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پنگا مت لو، ستمبھ دم دبا کر باغے تھے۔ ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں، جو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ 6 ستمبر کے حوالے سے، یہ یوم دفاع کے حوالے سے ہے کہ یہ جو 6 ستمبر ہے، یہ دن قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، مگر زندہ قومیں ایسے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اس دن کا مقصد صرف ان شہیدوں کو یاد کرنا ہی نہیں ہوتا جنہوں نے اپنا کل ہماری آنے والی نسلوں اور ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا۔ ستمبر کی جنگ پاکستانی قوم کے لیے وقار اور لازوال داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ دفاع پاکستان قوم میں جہاں ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے، دفاع جتنا مضبوط ہو قوم بھی اتنی ہی مضبوط اور فخر محسوس کرتی ہے۔ بھارت نے طاقت کے نشے میں ایک آزاد ملک کی آزادی کو سلب کرنے کی ناپاک جسارت کی، جس کو پاکستانی افواج اور قوم نے مل کر دشمن کے لیے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمارے مسلح افواج دنیا کی کسی افواج سے کم نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم اپنے ملک اور دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ بھارت کسی بھی خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں۔ دشمن نے آئندہ جہریت کی سوچ بھی کی تو اس کا ذمہ داری بھی وہ خود ہی ہوگا۔ خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عبرتناک سزا سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ملت پاکستان کے لیے 6 ستمبر شہیدوں اور غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہی نہیں، یہ دن ہماری عظمت کا نشان ہے۔ ان دنوں میں 23 مارچ، 28 مئی، 14 اگست اور 6 ستمبر اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل فخر اور یادگار دنوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ قوم اپنے جرأت مند فرزندوں، شہیدوں، مجاہدوں کی بہادری اور حب الوطنی پر کیوں ناز نہ کرے، جنہوں نے اپنے ملک کی سالمیت و حفاظت کے لیے اپنی خوبصورت جان بلند حوصلہ کے ساتھ ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دی۔ اس پر پوری قوم، پاکستانی قوم رہتی دنیا تک اپنے ان شہید مجاہدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں دشمنوں کے ناپاک عزائم کو سب نے مل کر خاک میں ملانا ہے، جو ہمیں آپس میں دست گربان رکھنے کے لیے کوشش ہیں۔ فرقوں قبیلوں کی عصبیت سے پاک ہماری منزل ہے اپنے مکار دشمن کی سرکوبی اور اس کے مکارانہ حرکتوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ملک کے دانشوروں، ادیبوں، اہل قلم اور صاحب بصیرت ہم سب نے مل کر قوم کی رہنمائی کرنا ہے۔ یہ وقت آپس کے تفرقات اور تنازعات میں الجھنے کا نہیں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ ملک کو دشمن کی سازشوں سے بچانے کا ہے۔ یوم دفاع شاندار طریقے سے منا کر دشمن کو باور کروانا ہے اور قوم کو یہ یاد دلانا ہے کہ مکار دشمن ابھی موجود ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم 6 ستمبر مناتے رہیں گے، اس سے ہمارے دشمن کے ہوش ٹھکانے میں رہیں گے۔ دشمن کوئی بھی ہو، غلطی کرنے سے پہلے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ حکمران یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کشمیر بھی پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ دشمن کے قبضے سے اپنی شاہ رگ کو چھڑانا ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حکمرانوں کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے اور سفارتکاری اور ہر محاذ پر اقوام عالم کو باور کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وقت ہے کہ قائد اعظم کے پیغام پر عمل کرنے کا اور حکمرانوں کو سوچنے اور اصلاح کا تقاضا بھی۔ ستمبر کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے دشمن کو ایک ٹھوس پیغام دینا ہے۔ آج قوم کا امتحان بھی ہے اور عہد بھی۔ معزز سامعین، قوم کی بنیاد پتھروں پہ نہیں رکھا جایا کرتی، بلکہ شہداء کی ہڈیوں اور ان کے خون پر رکھا جایا کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ زندہ قومیں اپنے شہداء کو ہمیشہ سلوٹ پیش کرتی ہیں۔ آج ہم 6 ستمبر کو اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک و قوم کی خاطر قربان کیں۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے شہداء کو یاد رکھیں، ان کی اس لازوال قربانی کو یاد رکھیں۔ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے شہریوں کے لیے، ان کی اس ملک کی بقا اور کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ قربان کیا، جو انہوں نے قربانیاں دی، اپنی زندگیوں کو قربان کیا، ان کی اس قربانی کو یاد رکھیں، ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو سلوٹ پیش کریں، تو ہماری نئی آنے والی نسل جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جوانوں نے کس قدر 1965 کی جنگ میں قربانیاں پیش کی تھیں، یہ اسی تناظر میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو معزز سامعین، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اگر چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم